بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Lo, they who spread the slander are a gang among you. Deem it not a bad thing for you. Nay, it is good for you. Unto every man of them will be paid that which he hath earned of the sin. And as for him among them who had the greater share therein, his will be an awful doom. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے. اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے. ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی اور فضیلت. اس آیت سے لے کر 10 آیتوں تک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ منافقین نے آپ پر بہتان باندھا تھا، جس پر اللہ کو بسبب قرابت داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرت آئی اور یہ آیتیں نازل فرمائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر حرف نہ آئے. ان بہتان بازوں کی ایک پارٹی تھی. اس لعنتی کام میں سب سے پیش عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، جو تمام منافقوں کا سردار تھا. اسی بے ایمان نے ایک ایک کے کان میں بنا بنا کر اور مسالہ چڑھا چڑھا کر یہ باتیں خوب گھڑ گھڑ کر پہنچائی تھیں، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کی زبان بھی کھلنے لگی تھی اور چیما گوئیاں قریب قریب مہینے بھر تک چلتی ہی رہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں. اس واقعے کا پورا بیان صحیح حدیثوں میں موجود ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جانے کے وقت آپ اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے. چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ چلی. یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے، یعنی عورتوں کے لیے پردہ کرنے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا. میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ کہیں اترتا تو میرا ہودج اتار لیا جاتا، میں اسی میں بیٹھی رہتی. جب قافلہ کہیں چلتا یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا. ہم گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے، واپس لوٹے، مدینے کے قریب آ گئے. رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی. میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی، پھر واپس لوٹی. لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا. میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی اور تلاش کرتی رہی. یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا. جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے. یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودج کے اٹھانے والوں کو میرے ہونے نہ ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا. اور میں اس وقت اوائل عمر کی ہی تو تھی. الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار ملا. یہاں جو میں پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا. میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آگے چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے. مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. اتفاق سے صفوان ابن معطل سلمی ذکوانی رضی اللہ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہے تھے اور پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کی روشنی میں یہاں پہنچ گئے. ایک سوتے ہوئے آدمی کو یعنی مجھے دیکھ کر خیال آنا ہی تھا، غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھے ہوئے تھے
دیکھتے ہی پہچان گئے اور بآواز بلند ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ یہ کلمہ مصیبت کے وقت بولا جاتا ہے۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کروایا اور بھاگتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی کلام کیا، نہ سوائے انا للہ کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتھنگڑا بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، منافقوں کا سردار۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ غل غپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے محض بے خبر تھی۔ البتہ میرے جی میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریات فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں پاخانے بنے ہوئے نہ تھے، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں پاخانے بنانے سے عام طور پر نفرت تھی۔ حسب عادت میں ام مصطح رضی اللہ عنہا بنت ابی رحم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور ہو رہی تھی۔ یہ ام مصطح میرے والد صاحب کی خالہ تھیں۔ ان کی والدہ صخر ابن عامر کی لڑکی تھیں۔ ان کے لڑکے کا نام مصطح ابن اثاثہ ابن عباد ابن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو ام مصطح کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ مصطح یعنی ان کا بیٹا غارت ہو۔ مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا، تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو۔ تم اسے گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت ام مصطح رضی اللہ عنہا نے کہا، بھولی بیوی، آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھ سے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے ہی تھی، اس خبر نے تو نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور سلام کیا اور دریات فرمایا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو اپنے والد صاحب کے ہاں ہو آؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں یہاں آئی، اپنی والدہ سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی، یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اتنا اپنا دل بھاری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، اللہ کی قسم ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی۔ کس کا کھانا پینا، کس کا سونا بیٹھنا، کہاں کی بات چیت، غم و رنج اور رونا ہے اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوں کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ وحی میں دیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو صاف کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول،
اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے اسی وقت گھر کی خادمہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ عائشہ کی کوئی بات شک و شبے والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور سو جاتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے، اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں میں بھی مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دی ہیں۔ اللہ کی قسم میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں، وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اللہ کے رسول، میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے الگ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلے خزرج کے سردار تھے تو یہ بڑے نیک بخت، مگر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہوتے تھے۔ کہنے لگے، اے سعد بن عبادہ، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے، آپ منافق آدمی ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گیا اور قریب تھا کہ اوس و خزرج کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے ہی انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ رسول اللہ بھی چپ کے ہو رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ یہ سارا دن بھی رونے میں ہی گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کی بھی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئیں اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی ہوئی تھی آج تک رسول اللہ میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ رسول اللہ کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا، پھر اما بعد فرما کر فرمایا کہ اے عائشہ، تمہاری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تم واقعی پاک دامن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیزگی ظاہر فرما دیں گے، اور اگر فی الحقیقت تم کسی گناہ میں آلودہ ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ کو آپ ہی جواب دیجئے، لیکن ابو بکر میرے والد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ کو جواب دیجئے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن اس وقت حفظ تھا۔ میں نے کہا، آپ سب نے ایک بات سنی، اسے اپنے دل میں بٹھا لی اور گویا سچ سمجھ لی۔ اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ واقعے میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں ماننے کے۔ ہاں اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کا یہ قول ہے، یعنی سورہ یوسف کی آیت نمبر 18،
جس میں انہوں نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کریں۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ قسم اللہ کی مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری براءت اپنے رسول کو ضرور معلوم کرا دیں گے، لیکن یہ تو میرے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری براءت دکھا دیں۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ رسول اللہ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، اور چہرے پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت جاڑوں میں بھی وحی کے نزول کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا بچی رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی تعریف کروں، اللہ ہی نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے۔ بس ان الذین جاءوا بالافک سے لے کر 10 آیتوں تک نازل ہوئیں۔